اور دیکھیں کسی نے تحقیق نہیں کی. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ علی عمران بٹ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, سب سے پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی, انہوں نے اس میں دکھایا کہ یار یہ 2 سال پرانی ویڈیو ہے. یہ بھی ہماری تربیت کا اثر ہے کہ انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد کوئی ویڈیو بنائی. یہ بھی ہماری تربیت کا اثر ہے کہ ہمارے شاگرد پہلے تحقیق کرتے ہیں, اس کے بعد ویڈیو بناتے ہیں. پہلے میں آپ کو ایک نمونہ دکھاتا ہوں. اس کا پیارا چہیتا شاگرد نوری مرزا, وہ کس طرح کی تحقیق کر کے ویڈیو بنا رہا ہے, وہ ذرا آپ دیکھ لیں. ہاں بھی چابی والے دلے دین فروش ہو, اے بندہ دیکھ رہے ہوتے انڈیا دا بریلوی مکتبہ فکر دا اعلی حضرت دا سب تو بڑا چان والا, اور تہاڈا بھی جڑا سب تو بڑا نا وہ اعلی حضرت دا مقلد سی. یہ بندے دا میں کل بیان سن رہا سی, یہ کہہ رہا سی کہ غوث اعظم دا نام دستگیر اس وجہ تو پیا کہ اللہ دی ذات نعوذ باللہ اللہ دی ذات دا قدم 7ویں اسمان تو پھسلیا, 4تھے اسمان تک آ گرے تے غوث پاک نے انہاں دا ہاتھ پکڑیا اوپر اٹھایا تے اللہ نے اس دن تو انہاں دا نام رکھ دتا دستگیر. 6 آسمان سے اللہ گرا, 4تھے آسمان تک گرتے گرتے آیا, غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اپنا دائیں ہاتھ, اللہ کو گرنے سے بچا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر. چابی والے دلے تانوں بڑا شوق ہے نا لوگاں تے گستاخیاں دے الزام لاوندا. ہاں جی, کسی نے گستاخ بنا دیتا, کسی نے یہودی جنٹ, کسی نے کافر, کسی نے مرتد. مرو بولو نکلو باہر. اگر الزام لاون دا بڑا شوق ہے نا تے اپنے یعنی دگڑ دلیاں مولویاں تے لاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو اس نے دکھایا اور کس طرح گالیاں اس نے دی کہ دستگیر کو دستگیر کیوں کہا جاتا ہے. یہ مولانا نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے مدد کی تھی تو اللہ نے ان کو دستگیر کہا. اصل پوری ویڈیو کیا ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیں. ہم بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ جس بدبخت نے یہ لکھا کہ اللہ آسمان سے گرا, جنت سے گرا, کیلے کے چھلکے سے گرا, باغ میں گرا, غوث پاک نے پکڑا, وہ کافر ہے. میں کہا یہ توبہ جب آپ ہم پہ لگا رہے ہیں تو کتاب تو دکھا دو. کتاب تمہارے پاس ہے نہیں. کبھی کہتے ہیں موبائل میں ہے, کبھی کہتے ہیں کہ کہاں چھپی ہے, بمبئی میں. اب ذرا رکیے, کتاب بمبئی سے بھی بھاگی ہے, کودی ہے صاحب. اب ذرا سنیے کتاب کہاں چلے گئی. سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر, سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی. دیکھ رہے ہیں مرزا کی تربیت کا اثر کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور مرزا کے چیلے نے کیا بنا دیا. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک وہابی مولانا جرجیس نے یہ کہا کہ سیرت غوث پاک ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ 7ویں آسمان سے گرا, پھر غوث پاک نے اللہ کی مدد کی تو اس لیے اللہ نے اس کا نام رکھ لیا دستگیر. تو بتا رہے ہیں کہ وہابی مولانا یہ کہاں ہے کتاب, ہم تو اس کو شرک سمجھتے ہیں, ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں. کتاب کہاں ہے, کہتا ہے کبھی ممبئی میں ہے, کبھی کدھر ہے, کبھی کدھر ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں. جس بات کو شرک سمجھتے ہیں وہ مرزا کے چیلوں نے مسلمانوں کا عقیدہ بنا دیا. اور یہ ایک نہیں, ایک دوسرا مرزا کا چیلا بھی اسی ویڈیو کو اٹھا کے وہ کیا کر رہا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. 6 آسمان سے اللہ گرا, 4تھے آسمان تک گرتے گرتے آیا, غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اپنا دائیں ہاتھ, اللہ کو گرنے سے بچا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر. تم لوگوں نے غداری کی ہے اس دین کے ساتھ, تمہاری موت لکھی ہوئی ہے علمی طور پہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہو چکی. کل تک جن بزرگوں کا نام لوگ احترام سے لیتے تھے آج میمز بن رہی ہیں. مرزا کیا کہہ رہا ہے, جن بزرگوں کا لوگ نام احترام سے لیتے تھے آج ان کی میمز بن رہی ہیں, مذاق بن رہا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی, من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس میں اعلان جنگ ہے. تو یہ آدھے کلپ کاٹ کے اصل بات کو چھپا کے مرزا اور اس کے ماننے والے کتنے لانتی بن رہے ہیں. مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا جرجیس جو وہابی مولانا ہے یہ جھوٹ باندھا ہے اس نے کہ دستگیر کو دستگیر کیوں کہا جاتا ہے, فلاں کتاب میں موجود ہے. تو وہ پوری عبارت پڑھ کے کہتے ہیں کس کتاب میں ہے, ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں. مولانا اس کو شرک سمجھ رہے ہیں اور مرزا کے چیلے کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. یہ اس کی تربیت کا اثر ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تربیت کا کیا اثر ہے. یہی جو علی عمران صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مرزا نے کہا نا 2 سال پرانی ویڈیو ہے, علی عمران کیا کہہ رہا ہے 1 سال پرانی ویڈیو ہے. مرزا کے منہ پہ کالک مل رہا ہے, یہ ذرا آپ دیکھ لیں. السلام علیکم. رجب بٹ پر ایک دفعہ پھر سے گستاخی کا الزام لگ گیا, مگر اس بار رجب بٹ پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا الزام لگا اور یہ کلپ اس کی وجہ بنا. پھر میں مزے کی بات بتاؤں, یہ جو ویڈیو رجب بٹ کی انتہائی وائرل کی جا رہی ہے نا, یہ رجب بٹ کی 1 سال پرانی ویڈیو ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا کا چیلا کہہ رہا ہے کہ 1 سال پرانی ویڈیو ہے اور مرزا کیا کہہ رہا ہے 2 سال پرانی ویڈیو ہے. اور اپلوڈنگ اس کی ڈیٹ کیا ہے 15 ستمبر 2023 اور مرزا ویڈیو کب بنا رہا ہے 20 اگست 2025. علماء نے جب اعتراض اٹھایا وہ 2 مہینے پہلے اٹھایا, مطلب 2 سال پورے ہونے میں 3-4 مہینے ابھی لگتے تھے. جب علماء نے بات کی تو اس نے کہا 2 سال پرانی ویڈیو, اور اس کے چیلے نے اس کا منہ کالا کر دیا. دوسری بات اس کا چیلا کرتا ہے کہ جناب لوگ اس سے جلتے ہیں, اس کے مال کی وجہ سے جلتے ہیں, اس کے پاس پیسہ آیا اور اسی بات کو اٹھا کے مرزا نے بھی باتیں کی. آج ہم جو بات کر رہے ہیں کہ مرزا نے جو اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے, اپنے ماننے والوں کو, کہتا ہے میری تعلیم کا یہ اثر ہے, تربیت کا اثر ہے. میں دکھاتا ہوں کہ اس کی تربیت کا کیا اثر ہے. پہلی یہ مثال دیکھیں کہ یہی علی عمران کہتا ہے کہ ہمیں ویڈیو کو ہی دکھائیں کہ مرزا نے یہ کہا ہو کہ جناب قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے. کہ یار پہلے تو مجھے کوئی ایک ویڈیو یہ دکھاؤ جس میں انجینئر صاحب نے یہ کہا ہو کہ جی قادیانیوں کی قربانی یعنی قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے.
कोई एक वीडियो जिसमें यही स्टेटमेंट दी हो, आपने किसी चीज से अखज नहीं करना, वरना हम भी अखज करेंगे कि उसका ये मतलब नहीं था। रुको जरा, सबर करो। अहले किताब का क्या? हाँ, सूरतुल माइदा में अहले किताब की औरतें भी हलाल है, ज़बिया भी हलाल है, अगर अल्लाह का नाम लेके हो तो। अल्लाह का नाम लेके हो, अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो मुसलमान का भी हलाल नहीं है। तो अहले किताब का अगर ज़बिया हलाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी हलाल ही होगा। तो अहले किताब का अगर ज़बिया हलाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी हलाल ही होगा। मिर्ज़ा के चेले अली इमरान देख लिया आपने? मिर्ज़ा कह रहा है कि अहले किताब का ज़बिया हलाल है तो कादियानियों को भी हलाल है। क्यों? अहले किताब का ज़बिया तो हलाल है, कुरान में सूरह माइदा में लिखा हुआ है। तो कह रहा है कादियानियों का भी हलाल है। मान लिया इसने? तो इसलिए हम कहते हैं कादियानियों को सपोर्टर है। कभी कहता है कि उनके चेहरे चमक रहे होंगे, कभी कहता है कि जनाब अली वो अगर हमें काफिर कहना छोड़ दें हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। मिर्ज़ा मसरूर कादियानियों को बड़ा कहता है कि हाँ हम इनको काफिर नहीं कहेंगे, तो मतलब ये कि मिर्ज़ा इनको काफिर नहीं कहता। ये इसकी तरबियत का असर है। और अली इमरान ने बात मानी, मिर्ज़ा को छोड़ा, उस पर लानतें भेजी नहीं। चैलेंज कर रहा है कि मुझे दिखाएं कि मेरे बाबा ने ये कहा हो कि हाँ कादियानी को ज़बिया हलाल है, मैं इसको छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ा, उसी गंद में पड़ा हुआ है। और दूसरा मिर्ज़ा का गंद देखें कि किस तरह इसके मानने वाले नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर रहे हैं। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इससे बड़ी कोई गुस्ताखी हो सकती है? और ये कौन तरबियत दे रहा है? मिर्ज़ा दे रहा है कि किसी मुसलमान को 1 अरब ही दे दो, नबी को गाली नहीं देगा। ये तरबियत करनी होती है। तो इसका असर क्या हुआ कि इसके मानने वाले गलियों में, चौराहों में, दुकानों पे जाके मांगने वालों को कहते हैं कि नबी को गाली दो, हम तुम्हें पैसे देते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। काफिर हुए कि नहीं हुए, गुस्ताख हुए कि नहीं? ये मिर्ज़ा का चेला है साबिर करीमी, इसका यूट्यूब चैनल है, बताता है कि मैं मिर्ज़ा के पास जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और फिर इसने ये वीडियो बनाई जिस पर 66,000 व्यूज़ थे। मिर्ज़ा के सारे चाहने वाले इसको अप्रिशिएट कर रहे थे। बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? कि नबी को गाली दो, हम तुम्हें पैसे देते हैं। तो मिर्ज़ा भी काफिर हुआ जो इसने गंदी तरबियत दी, और इसके मानने वाले भी काफिर हुए, और इसको अप्रिशिएट करने वाले भी काफिर हुए। दोस्तों, ऐसे काफिरों और ऐसे गुस्ताखों से बचें जो आपकी आखिरत और दुनिया बर्बाद कर दें। तो इन सारे 66,000 मिर्ज़ा के चेलों की दुनिया और आखिरत बर्बाद होगी, गुस्ताख हो गए, काफिर और मुर्तद हो गए। ऐसे काफिरों से, ऐसे गुस्ताखों से आप अपने आप को बचाएं।